اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 11 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں پر بھروسہ ہے کہ اپنی مستعدی، اپنی تیاری اور پوری دلچسپی کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور ترجمہ، مطالب کتاب اور سبق کے تمام ما لہ ما علیہ کو غور سے سماعت کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کی تکرار بھی کر رہے ہوں گے وغیرہ ذالک۔ ابھی تک جو سبق پڑھا آپ نے وہ یہ پڑھا تھا کہ امام ظفر کے ہاں چونکہ نجاست کا خروج مؤثر ہے زوال طہارت میں، لہٰذا اس کا سیلان ہو یا نہ ہو، اگر خروج ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور امام اعظم کے ہاں غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز جب تک اس میں سیلان نہ ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور امام ظفر نے جو کہا وہ مقدار قلیل ہے اور وہ دم مسفو نہیں ہے، اس میں سیلان نہیں ہے، لہٰذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ اب آگے فرماتے ہیں وَهَكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيلِ وَسَيَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ وَقَوْلُهُ إِلَى مَا يَطَهَّرُ اعْتِرَاضٌ عَمَّا إِذَا قُصِرَتْ نِفْتَةٌ فِي الْعَيْنِ فَسَالَ السَّدِيدُ بِحَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْعَيْنِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّ دَاخِلَ الْعَيْنِ لَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ أَصْلًا لَا فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْغُسْلِ إِذْ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاہر البدن شرعا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح مقدار قلیل میں نکلنے والی نجاست جس میں سیلان نہ ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے، جس میں سیلان نہ ہو وہ دم مسفو نہیں ہے، لہذا دم مسفو نہ ہونے کی بنیاد پر ناقض وضو نہیں ہے۔ بالکل اسی صورتحال پر مقدار قلیل میں ہونے والی قے قلیل کا بھی وہی حال ہوگا۔ وَهَكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيلِ کہ تھوڑی سی اگر قے ہوتی ہے تو وہ قے ناقض وضو نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مقدار کثیر میں قے نہ ہو جائے۔ اب مقدار کثیر اس کی کیا ہے، اس کی تفصیل آئے گی۔ مقدار کثیر اس کی یہ ہے کہ جب تک منہ بھر کے قے نہ ہو اس وقت تک ناقض وضو نہیں ہو پائے گی۔ جب تک کہ مقدار کثیر میں قے نہ ہو تب تک ناقض وضو نہ ہو پائے گی، ورنہ اس کا بھی حال ہَكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيلِ یہی حکم رہے گا قے قلیل کے اندر۔ وَسَيَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ اور عنقریب قے قلیل اور قے کثیر کی بحث اسی آنے والے صفحے میں آ رہی ہے۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب آپ توجہ فرمائیے صاحب وقایہ کے متن کی جانب، جہاں پر یہ کہا تھا وَإِلَى مَا يَطَهَّرُ وَمَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ اور ما خرج من السبیلین وخرج الی
او من غیرہ ان کان نجسا سال الی ما یطہر، سال الی ما یطہر، پچھلے سبق میں دیکھ کر آپ اس کا رابطہ جوڑیے کہ الی ما یطہر جو فرما رہے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ الی ما یطہر کا تعلق کس سے مانیں گے آپ، ہے نا؟ الی ما یطہر کا تعلق عبارت میں متن میں کس سے ہے؟ کہتے ہیں وقولہ الی ما یطہر، یہ ما یطہر یہ دراصل ایک قید احترازی ہے۔ احتراز کس سے ہے؟ کہتے ہیں احتراز اور بچاؤ اس صورت سے ہے کہ فرض کیجئے کہ اما اذا قشرت نفتۃ، اگر کسی نے کوئی پھڑیا پھوڑ دیا کس کے اندر؟ فی العین، آنکھ کے اندر۔ تو اس کے بعد کیا ہو؟ فسال الصدید، اور بہت زیادہ پیپ بہہ گیا، اور اتنی پیپ بہی کہ بحیث لم یخرج من العین، آنکھ سے باہر نہیں گئی، آنکھ سے باہر نہیں گئی، تو کہتے ہیں لا ينقض الوضوء، ہے کہ نہیں؟ یہ ناقض وضو نہیں ہو پائے گی صورت۔ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى الْمَاقَيْنِ انتقض الوضوء، یہ تو ہوا کہ اگر وہ باہر نہیں آ رہی آنکھ سے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ کہا دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ دَاخِلَ الْعَيْن، کیونکہ آنکھ کا اندرونی حصہ وہ ہے لا یجب تطہیرہ اصلا، جس کا پاک کرنا واجب نہیں ہے بالکل ہی، نہ تو غسل کے اندر اور نہ وضو کے اندر۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اعضاء کے 3 پہلو ہوتے ہیں، 3 اقسام ہوتے ہیں عضروِ شرع۔ ایک اعضاء وہ کہے جاتے ہیں جو من کل الوجوہ خارج بدن ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ سے لے کے پیر تک، پیٹ ہے نا، سب ہے، پیٹھ ہے، سب ہے، یہ ظاہر بدن ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو من کل الوجوہ داخل بدن ہے، جیسے پیٹ کا اندرونی حصہ، دماغ کا اندرونی حصہ، کھال کے جسم کی کھال کے نیچے کا سارا حصہ، سب باطنی ہیں اور من کل الوجوہ داخل بدن ہیں، اندر ہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ اور تیسرا پہلو جسم کا یہ ہوتا ہے کہ جو من وجہ خارج ہو اور من وجہ داخل ہو، تو اس کو ہم تیسرا پہلو کہتے ہیں، جو نہ پوری طرح ظاہر ہو نہ پوری طرح باطن ہو، جیسے منہ اور ناک۔ تو فرماتے ہیں کہ الی ما یطہر کا مطلب بتانا چاہتے ہیں مصنف کہ یہ پاک اس جگہ بہے جس کو پاکی کرنا، جسے پاک کرنا ضروری اور فرض ہو، غسل کے اندر یا وضو کے اندر۔ تو اب آپ نے ان 3 قسموں میں سمجھ لیا ہوگا کہ ظاہر بدن وہ ہے جس کا صرف غسل میں پاک کرنا ضروری ہے، پورے کے پورا بدن جو ہے غسل میں پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، دھلنا ضروری ہوتا ہے، یا وضو میں دھلنا ضروری ہوتا ہے، باقی ہاتھ، پیر، چہرہ وغیرہ۔ اب من وجہ جو داخل ہے اور من وجہ جو خارج ہے وہ ایک الگ ہے، اور جو من کل الوجوہ داخل بدن ہے ان کا دھلنا نہ تو وضو میں فرض ہے اور ان کا دھلنا نہ تو غسل میں فرض ہے نا۔ لیکن جو من وجہ داخل اور خارج بھی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں چونکہ صیغہ مبالغہ اور حکم الہی یہ ہے کہ بھرپور پاکی ہو، تو بھرپور پاکی حاصل کرنے کے لیے صیغہ لیطہرنا کہ خوب پاکی حاصل کریں، اس لیے غسل میں انہیں کلی کرنا، ناک میں پانی لینا بھی
ضروری قرار دیا گیا ہے، شامل کر لیا گیا ہے۔ لیکن جناب اگر الی ما یطہرو نہ پیش کیا گیا ہوتا، اب فرض کیجئے ایک آنکھ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا عضو ہے جو نہ تو پوری طرح، نہ تو جناب والا کیا کہتے ہیں کہ خارج بدن ہے، نہ ظاہر بدن ہے، نہ من وجہ داخل ہے، نہ من وجہ خارج ہے، بلکہ من کل الوجوہ داخل بدن ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا دھلنا نہ تو وضو کے اندر فرض ہے اور نہ ان کا دھلنا غسل کے اندر فرض ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر جناب والا کسی کے آنکھ میں پھریا پھوٹ گئی اور پیپ بہہ گئی، مواد بہہ گیا اور اس کے اندر ہی رہ گیا، تو کہتے ہیں وہ جناب والا اس صورت میں اس کا وضو نہیں جائے گا، کیونکہ آنکھ ایک ایسا عضو ہے جس کا دھلنا نہ غسل میں فرض ہے نہ تو وضو میں فرض ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ نجس اور نجاست جو ہے ایسی جگہ بہہ جائے، الی ما یطہرو، ایسی جگہ پر بہہ جائے، سال الی ما یطہرو، وہاں بہہ جائے جہاں پاک کرنا وضو یا غسل کے اندر ضروری ہو۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ الی ما یطہرو قید احترازی ہے، آنکھ میں پھریا پھوڑنے سے، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وقولہ الی ما یطہرو، مصنف کا یہ قول اس جگہ پر بہہ جائے جس کو پاک کرنا ضروری ہو، احترازن، یہ بچاؤ ہے، اما، اس صورت سے، اذا قشرت، کہ جب پھوڑی جائے، نفتح فی العین، کوئی پھریا آنکھ کے اندر، اور فصال صدید، اور مواد بہہ جائے، بحیث، اس طرح بہہ جائے کہ لم یخرج من العین، کہ آنکھ سے وہ آگے نہ بڑھے، تو لا ینقض الوضوء، تو وضو کو نہ توڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا لأن داخل العین، کیونکہ عین کا، آنکھ کا داخلی حصہ، لا یجب تطہیرہ، اس کا واجب نہیں ہوتا اس کو پاک کرنا، اصلاً، بالکل، لا فی الوضوء، نہ وضو کے اندر، ولا فی الغسل، نہ غسل کے اندر۔ کہا کیوں؟ کہا اذ لیس لہ حکم ظاہر البدن، کیونکہ اس کے لیے حکم ظاہر بدن نہیں ہے، ظاہر بدن تو وہ ہے جن کا وضو اور غسل میں دھلنا فرض ہے۔ تو اب یہ الی ما یطہرو سے مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس جگہ بہہ جائے، فإن المعتبر، اعتبار اس بات کا ہوگا کہ جب غیر سبیلین سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو وہ نکلنے والی چیز اولاً تو نجس ہو، دوسرے کہ وہ بہے، اور تیسرے کے ساتھ بہے تو اس مقام پر بہے، الی ما یطہرو، جس مقام کو دھلنا فرض ہے، فالمعتبر الخروج، لہذا اعتبار ہوگا اس نجاست کے نکلنے کا، الی ما ہوا، اس جگہ پر جو جگہ ظاہر بدن میں آتا ہے، شرعی طور پر، شرعاً۔ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آئے گا کہ ابھی تک تو بحث کیا تھا کہ بھئی الی ما یطہرو کیسی قید ہے، اس قید سے مراد کیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے سبق میں بحث یہ آئے گی کہ الی ما یطہرو کا تعلق کس سے ہے۔ ظاہر ہے کہ عبارت کے سیاق و سباق سے مفاہیم کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ عبارت کے سیاق و سباق ہی طے کرتے ہیں کہ جناب والا یہ مفعول بہی واقع ہے، فاعل واقع ہے، فعل واقع ہے، حال واقع ہے، ذو الحال واقع ہے، اور یہ کہ صفت واقع ہے، موصوف واقع ہے۔ اس لیے اگلے سبق میں آپ کو اس کی حیثیت بتائی جائے گی کہ اس کا رشتہ اور لگاؤ کس سے ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 11 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب
شرح وقایہ کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں پر بھروسہ ہے کہ اپنی مستعدی، اپنی تیاری اور پوری دلچسپی کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور ترجمہ، مطالب کتاب اور سبق کے تمام ما لہو ما علیہ کو غور سے سماعت کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کی تکرار بھی کر رہے ہوں گے وغیرہ ذالک۔ ابھی تک جو سبق پڑھا آپ نے وہ یہ پڑھا تھا کہ امام ظفر کے ہاں چونکہ نجاست کا خروج مؤثر ہے زوال طہارت میں، لہٰذا اس کا سیلان ہو یا نہ ہو، اگر خروج ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور امام اعظم کے ہاں غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز جب تک اس میں سیلان نہ ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور امام ظفر نے جو کہا وہ مقدار قلیل ہے اور وہ دم مسفو نہیں ہے، اس میں سیلان نہیں ہے، لہٰذا وہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ اب آگے فرماتے ہیں وَهَكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيلِ وَسَيَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ وَقَوْلُهُ إِلَى مَا يَطَهَّرُ احتراز عما إذا قصرت نفتة في العين فسال السديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء ولا في الغسل إذ ليس له حكم ظاهر البدن فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح مقدار قلیل میں نکلنے والی نجاست جس میں سیلان نہ ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے، جس میں سیلان نہ ہو وہ دم مسفو نہیں ہے، لہذا دم مسفو نہ ہونے کی بنیاد پر ناقض وضو نہیں ہے۔ بالکل اسی صورتحال پر مقدار قلیل میں ہونے والی قے قلیل کا بھی وہی حال ہوگا۔ وَهَكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيلِ کہ تھوڑی سی اگر قے ہوتی ہے تو وہ قے ناقض وضو نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مقدار کثیر میں قے نہ ہو جائے۔ اب مقدار کثیر اس کی کیا ہے، اس کی تفصیل آئے گی۔ مقدار کثیر اس کی یہ ہے کہ جب تک منہ بھر کے قے نہ ہو اس وقت تک ناقض وضو نہیں ہو پائے گی۔ جب تک کہ مقدار کثیر میں قے نہ ہو تب تک ناقض وضو نہ ہو پائے گی، ورنہ اس کا بھی حال ہَكَذَا فِي الْقَيْءِ الْقَلِيلِ یہی حکم رہے گا قے قلیل کے اندر۔ وَسَيَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ اور عنقریب قے قلیل اور قے کثیر کی بحث اسی آنے والے صفحے میں آ رہی ہے۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اب آپ توجہ فرمائیے صاحب وقایہ کے متن کی جانب، جہاں پر یہ کہا تھا وَإِلَى مَا يَطَهَّرُ وَمَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ اور ما خرج من السبیلین وخرج إلى او من غیرہ ان کان نجسا سال إلى ما يطہر، سال إلى ما يطہر پچھلے سبق میں دیکھ کر آپ اس کا رابطہ جوڑیے کہ إلى ما يطہر جو فرما رہے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ إلى ما يطہر کا تعلق کس سے مانیں گے آپ، ہے نا؟ إلى ما يطہر کا تعلق عبارت میں متن میں کس سے ہے؟ کہتے ہیں وقولہ إلى ما يطہر، یہ ما يطہر یہ دراصل ایک قید احترازی ہے،
احتراز کس سے ہے؟ کہتے ہیں احتراز اور بچاؤ اس صورت سے ہے کہ فرض کیجئے کہ اما اذا قشرت نفتتن، اگر کسی نے کوئی پھڑیا پھوڑ دیا کس کے اندر؟ فی العین، آنکھ کے اندر. تو اس کے بعد کیا ہو؟ فسال شدید، اور بہت زیادہ پیپ بہہ گیا، اور اتنی پیپ بہی کہ بحیث لم یخرج من العین، آنکھ سے باہر نہیں گئی. آنکھ سے باہر نہیں گئی تو کہتے ہیں لا ينقض الوضوء، ہے کہ نہیں؟ یہ ناقض وضو نہیں ہو پائے گی صورت. فَإِنْ خَرَجَ إِلَى الْمَاقَيْنِ انتقض الوضوء. یہ تو ہوا کہ اگر وہ باہر نہیں آ رہی آنکھ سے تو ناقض وضو نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیوں؟ کہا دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ دَاخِلَ الْعَيْن، کیونکہ آنکھ کا اندرونی حصہ وہ ہے لا یجب تطہیرہ اصلا، جس کا پاک کرنا واجب نہیں ہے بالکل ہی، نہ تو غسل کے اندر اور نہ وضو کے اندر. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اعضاء کے 3 پہلو ہوتے ہیں، 3 اقسام ہوتے ہیں از روئے شرع. ایک اعضاء وہ کہے جاتے ہیں جو من کل الوجوہ خارج بدن ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ سے لے کے پیر تک، پیٹ ہے نا، سب ہے، پیٹھ ہے، سب ہے، یہ ظاہر بدن ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو من کل الوجوہ داخل بدن ہے، جیسے پیٹ کا اندرونی حصہ، دماغ کا اندرونی حصہ، کھال کے جسم کی کھال کے نیچے کا سارا حصہ، سب باطنی ہے اور من کل الوجوہ داخل بدن ہیں، اندر ہیں. تو یہ دوسرا پہلو ہو گیا. اور تیسرا پہلو جسم کا یہ ہوتا ہے کہ جو من وجہن خارج ہو اور من وجہن داخل ہو، تو اس کو ہم تیسرا پہلو کہتے ہیں، جو نہ پوری طرح ظاہر ہو نہ پوری طرح باطن ہو، جیسے منہ اور ناک. تو فرماتے ہیں کہ الا ما یطہر کا مطلب بتانا چاہتے ہیں مصنف کہ یہ پاک اس جگہ بہے جس کو پاکی کرنا، جسے پاک کرنا ضروری اور فرض ہو، غسل کے اندر یا وضو کے اندر. تو اب آپ نے ان 3 قسموں میں سمجھ لیا ہوگا کہ ظاہر بدن وہ ہے جس کا صرف غسل میں پاک کرنا ضروری ہے، پورے کے پورا بدن جو ہے غسل میں پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، دھلنا ضروری ہوتا ہے، یا وضو میں دھلنا ضروری ہوتا ہے، باقی ہاتھ پیر چہرہ وغیرہ. امن وجہن جو داخل ہے، امن وجہن جو خارج ہے، وہ ایک الگ ہے. جو من کل الوجوہ داخل بدن ہے، ان کا دھلنا نہ تو وضو میں فرض ہے اور ان کا دھلنا نہ تو غسل میں فرض ہے نا. لیکن جو من وجہن داخل اور خارج بھی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں چونکہ صیغہ مبالغہ اور حکم الہی یہ ہے کہ بھرپور پاکی ہو، تو بھرپور پاکی حاصل کرنے کے لیے صیغہ لیطہرنا، کہ خوب پاکی حاصل کریں، اس لیے غسل میں انہیں کلی کرنا، ناک میں پانی لینا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، شامل کر لیا گیا ہے. لیکن جناب اگر الا ما یطہر نہ پیش کیا گیا ہوتا، اب فرض کیجئے ایک آنکھ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا عضو ہے جو نہ تو پوری طرح، نہ تو جناب والا کیا کہتے ہیں کہ خارج بدن ہے، نہ ظاہر بدن ہے، نہ من وجہن داخل ہے نہ من وجہن خارج ہے، بلکہ من کل الوجوہ داخل بدن ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کا دھلنا نہ تو وضو کے اندر فرض ہے اور نہ ان کا دھلنا غسل کے اندر فرض ہے. اسی لیے کہا کہ اگر جناب والا کسی کے آنکھ میں پھڑیا پھوٹ گئی اور پیپ بہہ گئی، مواد بہہ گیا،
اور اس کے اندر ہی رہ گیا تو کہتے ہیں وہ جناب والا اس صورت میں اس کا وضو نہیں جائے گا، کیونکہ آنکھ ایک ایسا عضو ہے جس کا دھلنا نہ غسل میں فرض ہے نہ تو وضو میں فرض ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ نجس اور نجاست جو ہے ایسی جگہ بہ جائے، الا ما یطہرو، ایسی جگہ پر بہ جائے، سال الا ما یطہرو، وہاں بہ جائے جہاں پاک کرنا وضو یا غسل کے اندر ضروری ہو۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ الا ما یطہرو قید احترازی ہے آنکھ میں پوریا پھوڑنے سے، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وقولہ الا ما یطہرو، مصنف کا یہ قول اس جگہ پر بہ جائے جس کو پاک کرنا ضروری ہو، احترازن، یہ بچاؤ ہے، اما، اس صورت سے، اذا قشرت، کہ جب پھوڑی جائے، نفتح فی العین، کوئی پھڑیا آنکھ کے اندر، اور فصال صدید، اور مواد بہ جائے، بحیث، اس طرح بہ جائے کہ لم یخرج من العین، کہ آنکھ سے وہ آگے نہ بڑھے، تو لا ينقض الوضوء، تو وضو کو نہ توڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا لأن داخل العین، کیونکہ عین کا، آنکھ کا داخلی حصہ، لا یجب تطہیرہ، اس کا واجب نہیں ہوتا اس کو پاک کرنا، اصلاً، بالکل، لا فی الوضو، نہ وضو کے اندر، ولا فی الغسل، نہ غسل کے اندر۔ کہا کیوں؟ کہا اذ لیس لہ حکم ظاہر البدن، کیونکہ اس کے لیے حکم ظاہر بدن نہیں ہے۔ ظاہر بدن تو وہ ہے جن کا وضو اور غسل میں دھلنا فرض ہے۔ تو اب یہ الا ما یطہرو سے مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس جگہ بہ جائے، فإن المعتبر، اعتبار اس بات کا ہوگا کہ جب غیر سبیلین سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو وہ نکلنے والی چیز اولاً تو نجس ہو، دوسرے کہ وہ بہے، اور تیسرے کے ساتھ بہے تو اس مقام پر بہے، الا ما یطہرو، جس مقام کو دھلنا فرض ہے، فالمعتبر الخروج، لہذا اعتبار ہوگا اس نجاست کے نکلنے کا، الا ما ہوا، اس جگہ پر جو جگہ ظاہر بدن میں آتا ہے، شرعی طور پر، شرعاً۔ آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آئے گا کہ ابھی تک تو بحث کیا تھا کہ بھئی الا ما یطہرو کیسی قید ہے، اس قید سے مراد کیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے سبق میں بحث یہ آئے گی کہ الا ما یطہرو کا تعلق کس سے ہے۔ ظاہر ہے کہ عبارت کے سیاق و سباق سے مفاہیم کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ عبارت کے سیاق و سباق ہی طے کرتے ہیں کہ جناب والا یہ مفعول بہی واقع ہے، فاعل واقع ہے، فعل واقع ہے، حال واقع ہے، ذل حال واقع ہے، اور یہ کہ صفت واقع ہے، موصوف واقع ہے۔ اس لیے اگلے سبق میں آپ کو اس کی حیثیت بتائی جائے گی کہ اس کا رشتہ اور لگاؤ کس سے ہے۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 12 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سبھی بچے مستعدی کے ساتھ اور پوری تندہی اور تیاری کے ساتھ موجود رہیں، عبارت خوانی کریں اور کتاب کے سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے معلوم علیہ کو بغور سماعت کریں۔ آج کے سبق میں بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ مصنف کی عبارت الا ما یطہرو کا اضافہ کس معنی کے تحت تھا، تو بتایا گیا، شارح نے فرمایا کہ الا ما یطہرو جو ہے
دراصل ایک قید اعتراضی تھا، اور یہ اعتراض کرنا تھا اس صورت مسئلہ سے جس صورت میں اگر کوئی آنکھ میں پھریا ہو جائے یا کسی ایسی جگہ پر پھریا ہو جائے تو آنکھ میں پھریا ہونے کے بعد اسے پھوڑ دی جائے اور آنکھ کے اندر ہی بہہ کر رہ جائے، تو سوال یہ ہے کہ آیا وہ ناقض وضو ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال تھا۔ کہتے ہیں یہ ناقض وضو نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ پھریا کا جو مواد اور پیپ اور خون ہے یہ اس جگہ پر نہیں بہا ہے جس جگہ کو شرعی طور پر وہ مقام حاصل ہو جس مقام کو وضو یا غسل کے اندر مجموعی طور پر پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب مجموعی طور پر پاک کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے تو پھر اندر آنکھ میں مواد یا پیپ بہہ جانے سے بھلا وضو کیوں کر ٹوٹے گا؟ اس لیے الی ما یطہر کی قید بڑھا کر یہ بتایا کہ اس جگہ پر بہے جس جگہ کو حکماً وضو یا غسل کے اندر اس کو پاک کرنا اور دھلنا ضروری اور فرض ہونا چاہیے۔ تو اس عبارت کا رشتہ بتایا۔ اب یہ ہے کیوں بتایا تھا، اب یہ ہے کہ یہ آنکھ کو کیوں نہیں شامل کیا؟ تو اس لیے کہ صاحب یہ چونکہ آنکھ کا حصہ ہے نا ظاہر بدن نہیں ہے بلکہ داخل بدن ہے، اس کو حکمن طور پر داخل بدن کا حکم، خارج بدن کا حکم نہیں ہے، نہ ظاہر بدن کا حکم ہے بلکہ یہ ہے نا داخل بدن کے حکم میں آتا ہے۔ لہذا داخل بدن میں جیسے پیٹ کے اندر کوئی خدا نخواستہ کسی کے کچھ حادثے کی بنیاد پر خون بہہ جائے تو کیا اس کا وضو یا غسل میں دھلنا فرض ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہی حال آنکھ کا ہوگا۔ اس لیے مصنف نے قید اعتراضی بڑھائی کہ اس میں الی ما یطہر قید اعتراضی ہے۔ اب آج جو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس عبارت کا تعلق اس حصے سے ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَى مَا يَطْهَرُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ مَا خَرَجَ لَا بِقَوْلِهِ سَالَ فَإِنَّهُ إِذَا فَسَدَ وَخَرَجَ دَمٌ كَثِيرٌ وَسَالَ بِحَيْثُ لَمْ يَتَلَطَّخ رَأْسُ الْجُرْحِ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي الانتقاض عندنا مع أنه لم يصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير ثم سال فالعبارة الحسنة يقال ما خرج من السبيلين أو من غيره إلى ما يطهر إن كان نجسا سالا۔ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اچھی طرح جان لیجئے وعلم کہ ان قولہ کہ بے شک مصنف کا قول الی ما یطہر یجب ان یکون متعلقا بقولہ ما خرج، جان لیجئے کہ مصنف کا قول الی ما یطہر واجب ہے کہ اس کا رشتہ اور لگاؤ اور تعلق ما خرج سے ہو، لا بقولہ سالا، سالا سے نہ ہو۔ سوال یہ ہے، آپ نے اوپر پڑھا ہوگا ما خرج من السبیلین او من غیرہ ان کان نجسا وسالا الی ما یطہر، تو سالا پہلے ہے الی ما یطہر بعد میں ہے۔ تو الی ما یطہر کا تعلق سالا سے ہے یا ما خرج سے، ما خرج من السبیلین سے ہے؟ کس سے ہونا چاہیے؟ یہ واضح ہونا چاہیے کہ کس سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ما خرج سے ہونا چاہیے، سالا سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بطور مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اگر یوں کہیں کہ ما خرج سے اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ اگر فرض کیجئے کسی کی پھریا ہو گئی یا کسی نے فست لگوایا اور اس کے بعد زور سے دبا دیا گیا، اس کے بعد اس کو زور سے دبا دیا گیا، تو ایک شکل یہ ہے کہ وہ فوارے کی شکل میں مواد نکلا، فوارے کی شکل میں مواد نکلا، تو اس شکل میں مواد جب نکلا ہے تو آپ کے جسم پر ہو کر بہتا ہوا نہیں گیا ہے،
مواد یا خون آپ کے جسم پر بہتا ہوا نہیں گیا بلکہ باہر جا کر گرا ہے، اور پھر باہر زمین پر جا کر فوارے کی شکل میں جا کر وہاں گرا اور تب جا کر بعد میں بہا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کہتے ہیں آیا اس صورت میں آپ کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کو پھر سمجھیں آپ۔ ایک پھڑیا ہے یا کسی نے پچھنا لگوایا ہے، فسد لگوایا ہے اور اسے کس کے دبا دیا گیا، تو ظاہر ہے پچکاری نکلے گی، فوارے کی شکل میں مواد اور خون نکلے گا۔ تو آپ کے جسم کے سرے کو چھوتا ہوا وہ باہر جا کے گر رہا ہے، زمین پر گر رہا ہے، آپ کے جسم پر نہیں بہ رہا ہے، نہ گر رہا ہے۔ اب بتائیے یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ کیا ناقض وضو ہے؟ حالانکہ اگر اس کا رشتہ ہم صالہ سے مانتے ہیں، الی ما یطہر کا تعلق، اور یہ کہہ دیں صالہ الی ما یطہر بہ جائے اس جگہ پر جس کو حکم تطہیر لاحق ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وضو کا ناقض ہوگا؟ یہ صورت میں، اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا؟ کہا ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا، کیونکہ آپ کا مواد جو نکلا ہے وہ زمین پر جا کے گرا ہے، تب جا کر وہاں بہا ہے، آپ کے جسم پر نہیں بہا ہے۔ جبکہ الی ما یطہر اس جگہ بہنا چاہیے جہاں پر آپ کو وضو یا غسل میں اس مقام کو دھلنا فرض ہو، تو اس مقام پر تو بہا نہیں، بہا کہاں ہے؟ جا کر زمین پہ نکلا ہے، تب جا کر وہاں سے وہاں بہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم صالہ سے اس کا رشتہ مان لیں گے، اس کا رشتہ اگر ہم صالہ سے مان لیں گے، تو کہتے ہیں کہ جناب والا یہ صورت جو ہے وضو توڑ نہ پائے گی، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب جب صالہ سے اس کا رشتہ مناسب نہیں ہے تو پھر کس سے ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں لا ما خرج سے ہونا چاہیے۔ ما خرج سے کیوں کہا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نجاست جو نکلنے والی ہے اور تو اس کا خروج اس جگہ پر ہونا چاہیے جس جگہ کو حکم تطہیر لاحق ہو، اتنا بھر ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ یعنی اس جگہ پر کیا کہتے ہیں خروج ہونا چاہیے جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھلنا ضروری ہے۔ تو جس وقت آپ نے پھڑیا کو دبائی ہے یا آپ نے پچنا لگا کر اسے دبا کر فوارے کی شکل میں مواد اور خون نکالا ہے، تو اب بتائیے وہ آپ کے اس جسم اور مقام سے ہوتا ہوا اوپر سے گزر گیا ہے نا، تو یہاں مرور اور خروج پایا گیا ہے۔ بھلے یہاں سیلان نہیں پایا گیا، لیکن خروج اور مرور پایا گیا، گزرنا پایا گیا، ظاہر ہونا پایا گیا اور نکلنا پایا گیا ہے، اور نکلنا اسی مقام سے ہوتے ہوئے باہر جا کر گر رہا ہے، اور گرنے کے بعد تب وہاں زمین پر بہ رہا ہے۔ بھلے چاہے بعد میں بہے، بھلے چاہے بعد میں بہے، ہے نا، لیکن خروج اس جگہ سے ہو رہا ہے جو جگہ آپ کا وضو یا غسل میں دھلنا فرض ہے۔ لہذا الی ما یطہر کا تعلق جناب والا صالہ سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہاں کیا کہتے ہیں ما خرج سے ہونا چاہیے، یعنی نکل جائے اس جگہ پر جس جگہ کو حکم تطہیر لاحق ہو، وضو کے اندر یا غسل کے اندر۔ اسی لیے مصنف یہاں فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ، جان لو کہ مصنف کے قول الی ما یطہر، اس کیا کہتے ہیں الی ما یطہر کا تعلق یجب، واجب ہے کہ ان یکون متعلقا بقولہ ما خرج، ضروری ہے کہ اس کا تعلق ما خرج سے ہو، مصنف کے قول ما خرج سے ہو، لا بقولہ صالہ۔ مصنف کے قول صالہ بہنے سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہنے سے ہوگا تب تو جناب والا فوارے کی شکل میں نکلنے والا مواد، خون اور یہ تمام فاسد مادے جو نکل رہے ہیں اور نکلنے کے بعد جا کے زمین پہ گر رہے ہیں، تب تو ناقض وضو نہیں ہو پائے گا، حالانکہ ناقض وضو ہے۔ جب ناقض وضو ہے تو خروج چاہیے، یعنی بھلے وہاں پہ سیلان نہ ہو، سیلان بعد میں ہو رہا ہے، سیلان تو چاہیے، تو چاہے آپ کے جسم پہ بہے چاہے جناب والا باہر جا کے بہے، دونوں صورت میں
خروج ضروری ہے سیلان والے نجاست کا. یہ لا بقول سالہ، بہاؤ سے نہیں ہونا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فَإِنَّهُ إِذَا فَسَدَ، کیونکہ اگر کسی نے پچنا لگوایا، وَخَرَجَ دَمٌ کثیر، اور کافی خون نکلا، وَسَالَ، اور اتنا بہا کہ بحیث لم یتلطخ راس الجرح، اس طرح بہا کہ زخم کا سرا ملوث نہ ہوا. میں نے کہا نا کہ زخم کا سرا ملوث نہ ہوا، آپ کا جسم جو ہے اس میں ملوث نہ ہوا. کہتے ہیں فَإِنَّهُ لا شک، تو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی الانتقاض عندنا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. مع انہ لم یصل، حالانکہ نہیں بہا ہے، الی موضعین، اس جگہ پر، یلحقہ حکم التطہیر، جس جگہ کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے آپ کے وضو کے اندر یا غسل کے اندر. مع انہ، باوجود کہ بہا نہیں ہے اس جگہ پر جس جگہ کو حکم تطہیر یعنی پاک کرنے کا حکم لاحق ہے، اور پاک کرنا ضروری ہے وضو کے اندر یا غسل کے اندر. بل خرج الی موضعین، بلکہ یہ نکلنے والا جو نکل رہا ہے، کہاں نکل رہا ہے؟ الی موضعین، ایسی جگہ سے نکل رہا ہے کہ یلحقہ حکم التطہیر، جس کو حکم تطہیر یعنی پاک کرنا ضروری ہے، پاک کرنا ضروری ہے. اور ثم سالا، پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ تب جا کر پھر وہ بہہ رہا ہے. مطلب خروج ہو رہا ہے اس جگہ سے جس جگہ کو پاک کرنا ضروری ہے وضو کے اندر یا غسل کے اندر. لیکن سیلان وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، سیلان تو اخیر میں بعد میں ہو رہا ہے، اس لیے ثم سالا، پھر اس کے بعد سالا ہو رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مصنف فالعبارۃ الحسنہ، تو مصنف فرماتے ہیں کہ مصنف کی عبارت بہتر یہ ہونی چاہیے ان یقال، کہ یہ کہا جائے کہ ان یقال ما خرج من السبیلین او من غیرہ الی ما یطہر ان کان نجسا وغیرہ وغیرہ. وقت ختم ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس بات کو اگلے سبق